مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ لیکن یہ غلط ہے، حرام ہے۔ 10 کیا 15 بچے بھی ہو جائیں، آپ حمل روکنے کے لیے آپریشن نہیں کر سکتے، نہ مرد نسبندی کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کے جسم میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دی ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے۔ آنکھ پھوڑنا جائز ہے اپنی، کیونکہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ختم کر دیں۔ کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت رکھی، آپ کان کی خودکشی نہیں کرا سکتے، یعنی جیسے اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تو کسی عضو کو بھی نہیں مار سکتے آپ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح یاد رکھو، عورت میں جو اللہ نے قوت تولید رکھی ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ سرے سے قوت ہی ختم ہو جائے، تو عورت نے اپنے اس عضو کو ناکارہ بنا دیا۔ تو جیسے آنکھ کو اندھا بننا جائز نہیں آپ کے لیے، ناک کاٹنا کان کاٹنا جائز نہیں، تو اسی طرح عورت کے لیے قوت تولید ختم کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ یہ اتنے باغی ہو جائیں گے کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے شروع کر دیں گے۔ یہ یعنی تو نے جو جس ڈیزائن میں پیدا کیا ہوگا نا، اس تخلیق کو کیا کر دیں گے یہ۔ تو عورت میں اللہ نے تولید کی صلاحیت رکھی ہے، عورت وقتی طور پر حمل روکنے کی تدبیر اختیار کر سکتی ہے کسی ضرورت سے، جیسے صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن قوت تولید کو کسی قیمت پہ ختم نہیں کر سکتی۔ یہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا ہے، اور یہ سب کے نزدیک حرام۔ دیوبندی بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں، بریلوی علماء بھی حرام کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اس کو حرام کہتے ہیں، کہیں سے بھی فتویٰ لے لو۔ عرب علماء بھی حرام کہتے ہیں، عجم بھی حرام کہتے ہیں، جامعہ ازہر یونیورسٹی والے بھی اس کو حرام کہتے ہیں، جامعۃ الرشید والے بھی حرام کہتے ہیں اس کو۔ بریلوی حضرات کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں سے فتویٰ لے لو، وہ بھی کہتے ہیں کہ مرد کے لیے نسبندی کرنا یا آپریشن کرانا حرام، عورت کے لیے آپریشن کرانا 20ویں بچے کے بعد بھی حرام ہے۔ کہیں بھی دنیا میں کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لو، سب کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے، حرام ہے۔ تو مجھے اس لیے وضاحت سے کری کہ حضرت کے جو فتویٰ ہے نا، اس کا حضرت کی جو ایک تبصرہ تھا، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، تو اس کا لوگ غلط فائدہ یعنی غلط یوز نہ ہو جائے اس کا، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فوراً ہم اس کو تنبیہ کر دیں بھائی یہ حضرت سے مسٹیک ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آگے ایک اور بات یہ بتا رہا ہوں میں کہ کسی بھی نیت سے جو آپریشن کرنا ہے وہ کیا ہے، سب کے نزدیک کیا ہے، حرام، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا۔ آپ اپنے اندر اتنی بھی چینج نہیں کر سکتے، حدیث میں آتا ہے جس کے دونوں دانت ملے ہوئے ہو نا، وہ دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ دانتوں کی جو ڈیزائننگ اللہ نے دی ہے اس ڈیزائننگ میں آپ چینجنگ، اسلام میں زینت تو ہے، زینت کا مطلب جیسے ہو نا اسی کو لپائی پتائی کر کے ذرا خوبصورت بن جاؤ۔ اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع کر دیا نا آپ نے کہ چینجنگ، یہ مری لاکھ چونکہ موٹی ہے اس کو ڈاکٹر صاحب پتلی بنا دو، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے جیسی ناک دی ہے اسی پہ تیل کی مالش کر کے چمکا تو سکتے ہو اس کو، اس کی کٹنگ کر کے باریک نہیں بنا سکتے۔ آپ کے کان چھوٹے تھے، آپ نے کسی سے کان ادھار لے کے لگوا دیے اپنے، یہ حرام ہے، یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو کیا ہے، نہیں آ رہی بات، ناجائز۔ تو جب دانت، ہاں کسی کے دانت باہر نکلے میں بہت زیادہ بھدے لگ رہے ہیں، وہ ایک عیب ہے، وہ بیماری ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہے ہیں حالانکہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے باہر کو نا، وہ کھانے میں بھی سواری بیچاروں کو، وہ ایک بچپن میں جیسے کوئی عیب پیدا ہو جائے نا، جیسے ایک بچہ لنگڑا پیدا ہو گیا یا ہاتھ مڑے ہوئے ہیں تو اس کو تو سیدھا کیا جا سکتا ہے، وہ عیب ہے۔ تو ایسے ہی دانت کسی کے باہر نکلے ہوئے بہت زیادہ، اس کو آپریشن کر کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن زینت کے لیے اتنی بھی آپ کو ڈینٹنگ پینٹنگ کی اجازت نہیں ہے کہ دانتوں میں خلا ہوتا ہے نا، جیسے نبی کے دانتوں میں خلا تھا، اچھا تھا، تو آپ نے ایسی عورت پہ لعنت فرمائی جو دانتوں میں خلا پیدا کرے، دانتوں کو گھسا کے اپنی مرضی سے ڈیزائن کرے، نا 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 نا، جیسا اللہ نے بنایا 40 سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے کہ فطرت کو کیا کر رہے ہو چین۔ تو جب اتنی سی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، عورت جس کے میں مرد میں اور عورت میں فرق یہ کہ عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو عورت یہ فرق ہی کو ختم کر دے، یہ کہاں سے جائز ہوگا بھائی، یہ تو بالکل حرام ہے۔ دیکھو یورپ میں نے تھائی لینڈ میں دیکھے بہت سارے لوگ وہ بتاتے ہیں یہ سب ہجڑے ہیں، یہ وہ ہیں جو مرد تھے مگر ہجڑے بن گئے، کیا اسلام میں جائز ہے؟ وہ آپریشن کر کے بن گئے، انہوں نے کہا یار اب ہمارے بچے بھی ہو گئے اور ہمیں خام خام ایک ٹینشن ہوتی ہے، تو ہم اگر ہم لاجک تو ہر ایک چیز بڑی اچھی ہوتی ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھائی ہم خام خام میں برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم نے وہ قوت ہی ختم کر دی، حرام،
کتنے اچھا لیبل لگاؤ گے مگر اس کی اجازت نہیں ہے. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے, کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے, بیویوں سے دور ہوتے تھے, وہ بڑے صحت مند لوگ تھے, کہتے ہیں ہمیں گناہ کا خطرہ ہو جاتا تھا, بیویاں ہیں نہیں اور اتنی زیادہ شہوت ہوتی تھی, تو ہم نے نبی سے اجازت دی کہ ہم کوئی ایسی چیز کھائیں جس سے ہم خسی ہو جائیں, یعنی ہمیں مردانہ قوت کیا ہو جائے, ختم. آپ نے اس کی اجازت نہیں دی, حالانکہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے ہو رہا تھا. فرمایا نا نا نا, جب اللہ نے مرد بنایا تو مرد رہنا پڑے, گناہ سے بچنے کے اور کوئی طریقے اختیار کرو, اور طریقے اختیار کرو, اس کی اجازت نہیں ہے. تو عورت کو یہ کہاں سے اجازت ہوگی کہ وہ بچہ دانی نکلوا دے؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس کی شرعاً اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو, چلو یار بس کافی ہو گیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسان کے 10 بیٹے اس کو چاہیے ہوتے ہیں زمینیں سنبھالنے کے لیے, تو کسانوں, یہ بھی فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ دیکھو کسان کو تو گاؤں دیہاتوں کے لوگ تو دھڑا دھڑ پیدا کر رہے ہیں, ان میں اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ وہ کم پیدا کریں. گاؤں دیہاتوں کے لوگ اگر بچے کم پیدا کریں وہ اور عذاب میں پڑ جائیں گے. ایک گورے نے یہ بات لکھی ہے, کسی دن حوالہ پیش کروں گا, کہ جب فیملی پلاننگ پر عمل شروع ہوا تو کسانوں کے ہاں بچے کم پیدا ہونا شروع ہو گئے, جس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کو باہر سے ملازمین رکھنے پڑتے ہیں زمین سنبھالنے کے لیے, جس سے پیداوار بھی کمی ہوئی, کیونکہ اب کسان کی ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ کس پہ خرچ ہونے لگا, ان مزدوروں پہ, اور وہ اس طرح سے زمین میں محنت نہیں کرتے جیسے بیٹا باپ کی زمین میں محنت کرتا ہے. تو کسان کو بھی بچے زیادہ چاہیے, اس سے پیداوار کم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ فیملی پلاننگ کے فضول قسم کی باتیں ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.